قرآن حکیم دراصل کلام الہی ہے، اس لیے ازل سے لوح محفوظ میں موجود ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن مجید ہے لوح محفوظ میں۔ پھر لوح محفوظ سے اس کا نزول دو مرتبہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ پورے کا پورا آسمان دنیا کے بیت عزت میں نازل کر دیا گیا تھا۔ بیت عزت جسے بیت المعمور بھی کہتے ہیں، کعبۃ اللہ کے محاذات میں آسمان پر فرشتوں کی عبادت گاہ ہے۔ یہ نزول لیلۃ القدر میں ہوا تھا۔ پھر دوسری مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے حسب ضرورت نازل کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ 23 سال میں اس کی تکمیل ہوئی۔ نزول قرآن کی یہ دو صورتیں خود قرآن کریم کے انداز بیان سے بھی واضح ہیں، اور اس کے علاوہ نسائی، بحیقی اور حاکم وغیرہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے متعدد روایتیں نقل کی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا پہلا نزول یکبارگی آسمان دنیا پر ہوا، اور دوسرا نزول بتدریج حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن کریم کو پہلی مرتبہ آسمان دنیا پر نازل کرنے کی حکمت امام ابو شامہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کی ہے کہ اس سے قرآن کریم کی رفعت شان کو ظاہر کرنا مقصود تھا، اور ملائکہ کو یہ بات بتانی تھی کہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے جو اہل زمین کی ہدایت کے لیے اتاری جا رہی ہے۔ شیخ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نکتہ بھی بیان کیا ہے کہ اس طرح دو مرتبہ اتارنے سے یہ بھی جتانا مقصود تھا کہ یہ کتاب ہر شک و شبے سے بالاتر ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے علاوہ یہ دو جگہ اور بھی محفوظ ہے، ایک لوح محفوظ میں اور دوسرے بیت عزت میں۔ اس پر تقریباً اتفاق ہے کہ قرآن کریم کا دوسرا تدریجی نزول جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ہوا، اس کا آغاز اس وقت ہوا جب آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ اس نزول کی ابتدا بھی صحیح قول کے مطابق لیلۃ القدر میں ہوئی، اور یہی وہ تاریخ تھی جس میں چند سال بعد غزوہ بدر پیش آیا، لیکن یہ رات رمضان کی کون سی تاریخ میں تھی، اس بارے میں کوئی یقینی بات نہیں کی جا سکتی۔ بعض روایات سے رمضان کی 17ویں، بعض سے 19ویں اور بعض سے 27ویں شب معلوم ہوتی ہے۔